کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی دل ہے۔ اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، یا پھر
ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے۔ دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دی جائے گی۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر۔ اس میں سورہ یاسین کے متعلق تقریباً مومنین جانتے ہیں کہ آج ہم نے وہ سورہ تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی دل ہے۔ اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں،
فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے. اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے، اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے. سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے. اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. ہاں، اس کی بخشش ہو چکی ہوگی. اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو. یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. یہ روایت کئی احادیث میں ہے. امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے. ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے. امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا. کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف. فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا. مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں. زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا. تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں. عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا. ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے. یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے. اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے. الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے. اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے. تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے. نعوذ باللہ. اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے. دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا. اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں، مہر لگا دی جائے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون،
تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔ اولئک اصحاب الجنتی، یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی، تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا، اور یہ جو تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا ترى، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے،
اللہ کا حکم ہے اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر، ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، جو قدمہائے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے پکارا اے ابراہیم، تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ کیا ہے؟ ذبح عظیم۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہودیوں کا۔ یہودی جو ہے اتنے سالوں سے اسی گھن چکر میں ہیں، وہ یہ نہیں مانتے قربانی ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے باپ ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل، تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، پہلے وہی تھے،
اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا۔ یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کیا یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نذر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا۔ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی۔ پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں۔ تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں، ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ شادی کر کے جس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن ان دونوں نبیوں کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے گزری ہیں، بڑی قربانیوں سے، لیکن ہر چیز میں یہ ثابت قدم رہے۔ سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی، ورنہ تفسیر میں کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں، حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں۔ یعنی ہر از اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کی، اور ان کی اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے، اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو، ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھی، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں۔
کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں، بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں۔ پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے۔ یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی۔ عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں۔ ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے۔ بچہ تمہارا ہے یقیناً۔ بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں، سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں۔ ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا، کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں، یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم۔ ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں، عقل سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا، ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے، ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا، ایک بڑے حکیم صاحب ہیں وہ علاج کر دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم میں، کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں۔ انہوں نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے، اپنی بیوی کو۔ انہوں نے توبہ کر لیا، اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی، یقیناً وہ ابلیس تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب۔ انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی۔ اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اور پھر ان کو حکم ہوا دوسرا پیر زمین پر مارو۔ صحت یابی کے ساتھ جب انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا، اللہ نے ان کے جتنی اولاد، ان کی اہل و عیال جو بھی ختم ہوا تھا سب کو دوبارہ زندہ فرمایا، سب کو واپس لوٹایا۔ تم امتحان میں کامیاب ہو۔ آج کے پارے میں ہم نے امتحانات ہی پڑھا ہے، اس کے بعد پوری نعمتیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے جتنا ان کے پاس تھا مثلہم، اتنا ہی ہم نے اور ان کو بڑھا کر کے دیا، سب اپنی جگہ پر۔ لیکن ایوب علیہ السلام اپنی قسم کے لیے بیٹھے تھے تیار کہ 100 کوڑے تو مارنا ہے ابھی، حالانکہ اتنی وفادار خاتون کے سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر، وہ نبی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا، کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے، جبرائیل جاؤ
ایک جھاڑو لے جاؤ، جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں، 100 کاڑیاں، اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے، اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو اس جھاڑو کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا، اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں، تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی۔ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ، ہاں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں۔ تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا، پولیس پہلے آئے گی۔ ویسی قسم کھاؤ بھی مت، اس لیے کہ ایسی اجازت بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرمائے۔